رحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے آج ایک ماحول عطا کیا ہے جس ماحول میں بندے کے اعمال جو بندہ کرتا ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں عطا کرتا ہے۔ آج کیونکہ یہ علاقہ خاص طور پہ بڑا پڑھا لکھا علاقہ ہے، میں چاہوں گا کہ چند کلمات، کیونکہ مجھے انہوں نے فرما دیا ہے کہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا میں ایک ہی حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں، نہ آپ پریشان ہوں نہ مہمان کو کوئی پرابلم ہو۔ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عمل، بھلے وہ کسی کو پانی پلا دیتا ہے یا کسی کے ساتھ فقط مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کر لے، ملاقات، سمپل ملاقات، اللہ کریم دو مومنوں کے مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہمارے ہاں کیونکہ اللہ رسول کی بات اب مسجد تک رہ گئی ہے، گھروں میں، فنکشن میں، پروگراموں میں یہ باتیں کم ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کو توجہ سے، دلچسپی کے ساتھ سنا نہیں جاتا۔ تو آج ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک ایسا ماحول دیا کہ جس میں کچھ باتیں اس ذات کی ہو جائیں جس کے پاس ہم سب نے جانا۔ اب ہر گھر پریشان ہے، میاں بیوی پریشان ہیں، اہل و عیال پریشان ہوں، ایک ذہن طبیعت کا اضطراب ہر گھر میں ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، پیرنٹس کے لیے پرابلم ہو جاتی، پھر آگے جا کے آزمائش ہوتی، اللہ رب العزت پھر آزماتا ہے مال کم کر کے، جان کم کر کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ امت کے ساتھ یہ احوال آئیں گے۔ حیات نبوی میں لوگ آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پہ ہم پریشان ہیں، زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، ہمارے پاس معاشی وسائل نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو کریم آقا حال کے مطابق، کیفیت کے مطابق ایسا عمل عطا کرتے، وہ بندہ عمل کرتا، چند دنوں کے بعد اس کو اس عمل کا رزلٹ ملتا۔ آج عمل کریں، مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہو تو عامل کے پاس جاتے ہیں، حضرت صاحب عمل دیا ہے ہمارا تو آگے سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ پھر متذبذب ہو جاتا، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا اپنے دین کے بارے میں۔ 1962 سے لے کر یہ جو ایکس رے مشین ہے، ایم آر آئی مشین ہے، یہ کیسے بنی؟ یہ روح کی حقیقت جاننے کی تلاش میں سائنسدانوں نے بنائی۔ کیا وجہ انسان عمل کرتا ہے، اس کو کبھی خوشی بڑی ہوتی، کئی بار اس کو فیلنگ کے جذبات ملتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ لگائیں محسوس کرتا، کئی بار اس کا ہاتھ بالکل اس کو معلوم نہیں ہوتا مجھے فیل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ 2 کیفیات کو انہوں نے نوٹ کیا، پھر اس پر ریسرچ کی، تب ان کو پتا چلا کہ روح انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا جوہر ہے، اگر ہو تو بندہ زندہ ہے، اگر نہ ہو تو بندہ مردہ۔ پھر انہوں نے تحقیق کی کہ جب بندہ سو جاتا، باڈی اس کی گھر میں پڑی ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ اس کو انہوں نے خواب کی ریسرچ میں ڈالا، تب ان کو پتا چلا کہ بندے کا وجود اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے وہ مر نہیں جاتا، روح زندہ ہے، ڈیڈ باڈی الگ ہے، یہ 2 الگ الگ حقیقتیں۔ پھر انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ جب بندے کی وفات ہو جاتی تو اس کو تر و تازہ کون سا عمل رکھتا؟ اس پر آپ کا قرآن گواہ ہے کہ جب بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو بعد میں آنے والے جو پڑھتے جاتے ہیں یا جو نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے عمل کے صدقے مرنے والے کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، ثواب ان کو بھی دیتا ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کرنے والا ہی سارا عمل لے لیتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، میرے خیال ہے مسلک میں دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی سارے ملانے نماز ایک ہے۔ رب اجعلنی، آپ ذرا عبارت پڑھیے، مقیم الصلاۃ، یہاں دعا آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں،
اب آپ اس دعا کو ذرا پورا پڑھیے. ومن ذریتی, اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا. دعا آپ مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا, باری تعالیٰ میں جو دعا مانگوں قبول فرما. پھر آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی, باری تعالیٰ میری مغفرت فرما. پھر ساتھ ہی آپ کہہ دیتے ہیں ولوالدی, میرے والدین کی بھی بخشش کر. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم نے آپ کو عمل ایسا دیا کہ کرتے آپ رہے, اور اجر ثواب درجات کی بلندی رب ذوالجلال خود کرتا. یہ کانسیپٹ آپ کا میرا نہیں کہ مرنے والے کو آپ کا عمل پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, یہ پہنچانا مولا کا کام ہے. جو کام ہی مولا کا, اس میں میرا اور آپ کا بحث کرنا کوئی وزن نہیں رکھتا. اب آگے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی, باری تعالیٰ میری مغفرت فرما. آگے آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ ذرا اونچا بولی. والدی, کھل کے بولنے, آپس میں بیٹھے ہیں. کس کی بخشش مانگ رہے ہیں؟ ماں باپ کی. ماں باپ زندہ ہیں یا وفات پا گئے, بخشنا مولا نے. اب بتائیں دعا پہنچی کہ نہ پہنچی؟ نہیں پہنچی تو رب نے سکھائی کیوں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ وللمؤمنین, باری تعالیٰ سارے مومن بخش دے. پہلے اپنی بخشش مانگی, پھر ماں باپ کی بخشش مانگی, پھر اولاد کی بخشش مانگی, اور اب مومنوں کی بخشش مانگی. اور مومنوں کی بخشش کیا کہہ کے مانگی؟ اب دیکھیں نا, ابھی ہم زندہ, وفات ہوگی, حساب ہوگا. حساب کو کہتے ہیں یوم یقوم الحساب, یعنی جب حساب قائم ہوگا. اب بندے کو اللہ پاک نے 13ویں پارے میں یہ دعا سکھائی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. بندے سارے مومن مجھ سے بخشش کی دعا مانگ. بخشنا تو میں نے ہی ہے, مگر تو دعا کر تاکہ تیرے دعا مانگنے سے میرے رسول کی سنت زندہ ہو جائے. آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ یوم یقوم الحساب, مولا قیامت تک جو مومن آنے والے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں, ان کو معاف کر دے. اب یہ بندہ, ہر بندہ نماز پڑھتے ہوئے, یہی نماز جنازہ, جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو اینڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا, یا اللہ زندہ کو بخش, ومیتنا, مردہ کو بخش, وشاہدنا, یہ جو حاضر ہیں ان کو بخش, وغائبنا, جو غائب ان کو بخش, وصغیرنا وکبیرنا, چھوٹے یہ جو بچے ان کو معاف کر دے, بڑوں کو معاف کر دے, وذاکرنا وانثانا, مذکر ان کو معاف کر دے, مؤنث ان کو معاف کر دے. رب نے تو نماز جنازہ میں بندہ ایک نہیں چھوڑا. اب آخری بات, 2 کلمات واقعات کی شکل میں. ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا, پریشان بہت تھا. اس نے عرض کیا آقا میں بڑا پریشان ہوں, مالی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, گھریلو طور. آقا نے فرمایا اذا دخلت منزلک فقل السلام علیہ, جب تو اپنے گھر میں جائے, کوئی ہو یا نہ ہو, تو سب سے پہلے سلام کہا کر, السلام علیکم. اس کے بعد فرمایا پھر مجھ پر سلام پڑھو, یعنی میری ذات پر درود و سلام پڑھو. پڑھ لیا. آقا پھر فرمایا پھر یوں کرنا, ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد والی, اللہ بیڑا پار کر دے گا. وہ صحابی گھر گئے, چند دنوں کے بعد واپس آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے گھر کا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میرے ہمسائے بھی میری ہی وجہ سے خیر سے, مزے سے اور خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں. درود ہم بھی بڑا پڑھتے ہیں, مگر حسد میں ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں, کینہ ہمارے دل میں, نفرت ہمارے دل میں, چغلی ہمارے دل میں, غیبت ہمارے دل میں. کس کے پاس یہ نہیں ہے کہ سٹیٹس پر ہم چغلیاں نہیں فارورڈ کرتے؟ تو پھر ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ لطف نہیں آتا. اس پر سائنسدانوں نے الفاظ پر ریسرچ کی ہے کہ الفاظ کے اندر بھی وزن ہوتا, اس کی ایک اصلیت ہے, ان کی ایک حیثیت ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں آگ کیوں لگ جاتی؟ الفاظ ہی بولے. وہ کہتے ہیں اگر گالی کے ساتھ کسی کو آپ دیکھتے ریئیکشن دیتا ہے, تو اگر گالی دینے سے وہ ریئیکشن آپ کو دے سکتا ہے, تو آپ کے اندر اچھے اعمال کا ریئیکشن اللہ پاک آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ آخری بات, بندے کی وفات ہو جاتی ہے, اس پر سائنس بھی متفق ہے, اسلام تو حکم پہلے ہی ہے کہ جب بندے کی وفات ہو جاتی, آیا بندے کی روح سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ جو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال کا آپ استاد کہتے ہیں, ان کی پکچر پاکستان میں نہیں تھی, یہ لندن سے آئی تھی. ایک نوجوان تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کو کمرے میں کچھ تصویر شکلیں نظر آئیں, اس نے ان سے بات کی, اخبار میں چھپ چکا, پھر یہ لندن پاکستان ٹائم میں چھپا, پھر یہ لندن سے اخبار چھپا, پھر رسالے میں آیا, پھر لاہور میں یہ پرنٹ آئی,
لندن کی تصویر، کراچی کی تصویر اور لاہور کی جب ملائی گئی تو شکل ایک تھی. پھر وہ حلیہ انہوں نے تلاش کیا کہ مولا روم کا حلیہ کیا، بالآخر ماننا پڑا. پھر مشاہدہ مکاشفہ کرنے والے اہل اللہ نے بتایا ہاں ہم نے روحانی طور پہ مولا روم کو دیکھا ہے، ان کی شکل ایسے ہی ہے. اس پر 1962 سے لے کے آج تک ریسرچ جاری، آج تک ہو رہی ہے. اور اللہ کا کروڑ شکر ہے ریسرچ کرنے والے مسلم تو نہیں، مگر اس بات کو انہوں نے داد تحسین دی ہے کہ ہم نے جتنی بھی تحقیق کی ہے ہمیں ایک بات حق اور سچ نظر آئی ہے کہ تاجدار کائنات جو دین لے کے آئے ہیں اس میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے ہمیں اس میں کوئی برعکس نظر نہیں آیا. سب کا سچ مصطفیٰ کا دین سچا ہے، حق ہے. اس پر سائنسدانوں نے اپنے نظریات دے دیے، سب کچھ مکمل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ بندے کی روح آتی کب ہے؟ ایک لمبا ٹاپک میں بات ختم کر رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے. سب سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا، نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی کو یقین ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ امام کعبہ کے پیچھے پڑھ لیں، نہیں کہہ سکتے آپ فخر سے کہ میری قبول ہوئی. آپ روزے رکھ لیں، بھلے روزے کی فضیلت بڑی بیان کی جاتی مگر آپ پورے یقین کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. حج کر لیں، داڑھی رکھ لیں، وضع قطع بدل لیں، لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. ایک عمل ان سب اعمال میں اللہ پاک نے ایک عمل بھی نہیں کیا. آپ قرآن پڑھیے، رب ذوالجلال نے ایک ہی عمل کیا، اور وہ کیا؟ آمنہ کے لال پہ درود و سلام. نہ اس کی قضا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ درود پڑھنے والا اس کا درود قضا ہو جائے، آپ کی ظہر رہ جائے تو آپ اثر کے وقت قضا پڑھیں گے، ادا نہیں پڑھیں گے. اور اس کی ایک شکل ہے، حیت ہے، آپ اس شکل سے ہٹ نہیں سکتے. آپ نے ہاتھ باندھنے، رکوع میں جانا، سجدہ جانا، سلام پھیرنا، یہ ساری حیت آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. درود ایک ایسا عمل ہے رب نے اس کی شکل بنائی کوئی نہیں. اردو میں پڑھنا چاہتے ہو تب بھی اللہ قبول کرتا ہے، انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہو تب بھی قبول کرتا، عربی میں پڑھنا چاہتے ہو. کیوں؟ 4000 اقسام ہے درود پاک کی. بھئی دنیا میں صرف عرب تو نہیں رہتے نا، انگریز بھی رہتے ہیں. پھر ہر ملک کی اپنی زبان ہے. جب زبانیں اپنی ہیں تو سب کے سامنے فوری طور پر اسلام تو نہیں پہنچا نا، آرام سے پہنچا. تو فرمایا درود ایسا عمل ہے کہ جس کو جب آپ پڑھتے ہیں، آپ جب درود پڑھتے ہیں ذرا جملہ بولی، اللہم، ترجمہ کریں، کیا ترجمہ بنتا؟ اے اللہ تو خود پڑھ. اس نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلو، مومنو تسی پڑھو. ہم نے کیا کیا؟ درخواست پکڑی اللہ کی. کسی بڑے کو یا باپ کو بیٹا کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا ابا جی میں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ کریں. آپ کہتے ہیں انسلٹ کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے. لیکن قربان جائیں، رب ذوالجلال نے درخواست بھی دی، فرمایا مومنو تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، فرشتے بھی میرے ساتھ شامل. باری تعالیٰ ہم کیسے پڑھیں؟ فرمایا جب میں کہوں نا تم درود پڑھو تو تمہیں تو پڑھنا آنا نہیں. تو باری تعالیٰ ہمیں سمجھا ہم کیا کریں؟ فرمایا یہی جو جملے میں نے کہے یہ ریپیٹ کر کے میرے سپرد کر دو، نام تمہارا لگا دوں گا لیکن کام میں کر دوں گا. اب آپ درود کا ترجمہ کریں، اللہم صلی، اے اللہ تو خود پڑھ. اور حکم کیا ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے مومنو تم پڑھو. وہ کہہ رہا مومنو تم پڑھو، اور مومن کیا کر رہے ہیں؟ وہی درخواست فولڈ کر کے اللہ کو واپس کر کے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ آپ ہی پڑھ. اس کی شرم کرم نوازی دیکھیے سب حدیثوں میں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے بس اس کے پڑھنے کی دیر ہوتی، ہونٹوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ادھر وہ پڑھتا ہے، ادھر وہی ملائکہ میرے پاس وہ فائل لے کے پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا فلاں نام کا امتی ہے، فلاں اس کی ماں کا نام ہے، فلاں اس کے باپ کا نام ہے، ابھی اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا. آقا فرماتے ہیں کہ میں جب تک جواب نہ دے دوں تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھتا. اللہ پاک آپ کا آنا، میرا آنا اور مرحوم مغفور کے لیے ہمارا جو کچھ پڑا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب دعا کرتے ہیں.